اور اکتوبر کی آج 6 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون ومنهم من یلمزک فی الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے لو یجدون ملجأ، اگر وہ پا لیتے ہیں کوئی جائے پناہ، او مغارات یا کوئی سرنگ پا لیتے ہیں، او مدخلا یا کوئی داخل ہونے کی گھس جانے کی جگہ پا لیتے ہیں، لولوا الیہ تو اس کی طرف وہ بھاگ جائیں گے، منہ پھیر کر پلٹ جائیں گے، وہم یجمحون اور وہ رسیاں توڑانے والے ہوں گے۔ یہ اس گھوڑے کو بولتے ہیں جو بے قابو ہو کر لگامیں چھڑا کے سوار سے بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں کچھ لوگ ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر صدقات کی تقسیم پہ الزام رکھتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، بس اگر وہ اسے کچھ دے دیے جائیں تو راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اگر اس سے ان کو کچھ نہیں دیا جاتا، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ وہ راضی ہو جاتے اس سے جو اللہ نے ان کو دیا یا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی صورت میں یا ویسے ہدیہ اور گفٹ کی صورت میں دیا ہو۔ وقالوا حسبنا اللہ، اور انہوں نے کہا وہ ہمارے اللہ کافی ہے۔ سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے گا۔ ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں جس طرح مال غنیمت کے حصے ملے اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا۔ انا الی اللہ راغبون، یہ کاش کے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور وہ کہتے ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، کاش کے ویسے کہتے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک جو زکوٰۃ ہے یہ صدقے کا لفظ عام صدقہ جو ہوتا ہے خیرات انفاق فی سبیل اللہ اس پر بھی، اور یہ فرضی جو ہے ادائیگی زکوٰۃ کی جس سے مال پاک ہوتا ہے، یہ جو ہے صدقات ہیں یہ فقراء کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ والعاملین علیہا، اور اس پر عمل کرنے والے، مزدوری کرنے والے، تحصیلدار، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والے،
ان کو بھی اس زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کی تالیف کی جائے، ان کی دل جوئی کے لیے جو غیر مسلم ہیں تو ان کو اس کھاتے سے اگر آپ دیتے ہیں۔ وفر رقاب، گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین، غارمین وہ ہوتے ہیں جن کو توان پڑ جائے یا مقروض ہو جائے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں میدان جہاد میں۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، امیر آدمی لیکن سفر کی حالت میں اس کی جیب کٹ گئی ہے یا مشکلات ہیں، یہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے، حکمت والے ہیں۔ حضرات، یہ ان لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے اور ان پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ دل کا دل دین پر، رسول پاک کی تعلیمات پر، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر مطمئن نہیں ہوتا، اور بے شمار لوگ ہیں، اور ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا، اللہ نے ہمیں ہماری مرضی کے مطابق پیدا بھی نہیں کیا، تو ہم کس بات پر، کس بنیاد پر اس کا شکریہ ادا کریں۔ یہ بے شمار لوگ لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں، بڑا کنٹوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا تکبر کے انداز سے، جیسا بڑا ہوتا ہے کوئی آدمی، اپنی بڑائی کا انداز ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لو یجدون ملجا، اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی ٹھہرنے کی جگہ، کوئی ان کو ایسا ڈیرا مل جائے، او مغارات، یا کوئی ان کو غار مل جائے جہاں جا کر چھپ جائے اور اسلام سے، مسلمانوں سے، اس معاشرے سے الگ ہو جائے، او مدخلا، مدخلن کا معنی ہے ایک چھوٹی جگہ ہو، بیکار جگہ ہو، لیکن آدمی وہاں گھس جائے اور غائب ہو جائے اہل ایمان سے، اس کی ان آبادیوں سے، اس کی معاشرت سے، تو لولوا الیہ، تو ارشاد ہوتا ہے یہ وہاں دوڑ دھوپ کریں اور وہاں پہلے چلے جائیں وہاں، وہم یجمعون، اور وہ رسیاں توڑاتے ہوئے جائیں گے۔ یہ اس گھوڑے اور سواری کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنے سوار سے بے قابو ہو کر بھاگ جائے، وہ گھوڑا ہے، خچر ہے، اس قسم کے جو جانور ہیں سواری والے، تو ان کی اس بے بسی اور ان کی یہ ایک بے لگامی پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے، یہ ان کی صورتحال ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر بھی اعتراض کرتے ہیں، بلکہ حدیث شریف کے اندر بیان آتا ہے، ایک بد نصیب آ کر رسول پاک سے کہا، یا محمد، اے محمد، اعدل، انصاف کرو۔ رسول پاک نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کر رہا یا میں نہیں کروں گا تو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو انصاف کر سکے۔ اگر میں نے انصاف نہیں کرنا یا میرے انصاف نہیں ہوا معاذ اللہ، تو پھر کون انصاف کرے؟ اس کا اشارہ فرمایا ہے کہ آپ پر تقسیم صدقات کے متعلقہ بھی الزام رکھتے ہیں، اور اپنی پوزیشن ان کی بے بسی یہ ہے، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو کچھ دیا جائے تو راضی ہو جائیں گے، وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، تو اگر ان کو اسے کچھ نہ دیا جائے تو اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ کوئی چائے سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی سموسے سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی کھانے اور دعوت سے ناراض ہو جاتا ہے، اور تساں منڈے دی منگنی کی تھی سانوں نہیں سدیا، اور تساں ناشتہ کروایا سانوں نہیں سدیا، اور تساں سنتا کروائیاں منڈے دی سانوں نہیں سدیا، لڑ لڑ کے ساری زندگی مار مار کے ٹکرے، مر جاتے ہیں لیکن ملتا کچھ نہیں۔ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، آپ میرے سے زیادہ سیانے ہیں، معاشرت میں چل پھر کے دیکھیں، چل پھر کے دیکھیں۔ میں ایک بات سنا دوں، دنیا سن رہی ہے۔ جس دور میں ہم یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا تو پروفیسر صاحب، ہمارے پرنسپل صاحب، چودھری آدمی تھے اور بڑا فاضل آدمی تھا، شاعر بھی تھے وہ شیخ پورے گلے کا سیٹل تھے ادھر، چودھری اکرام صاحب۔ مجھے کہنے لگے یہ جو فلانا پروفیسر ہے نا، مجھے اسے بڑا ڈر لگتا ہے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ 19ویں گریڈ کا پروفیسر ہے، کل سن دیو، بڑے خوبصورت بات۔ اور میں گیا چوہی صاحب یہ تو ایک سموسے دی مارے یہ تسی ڈر دیو، بڑا سیا۔ کہنے لگا یہ کیا مسئلہ ہے؟
میں نے کہا جی تسی تجربہ کرنا ہے، کل تسا اعلان کرنا ہے ریسیس میں، ریسیس سمجھ دو 2 پیریڈ پڑھانے کے بعد وقفہ آتا ہے اور پروفیسر بیٹھ کر وہ چائے منگواتا ہے، وہ آرام کر دیں، تسا اعلان کرنا ہے کہ آج سارے سٹاف کو میں چائے بنانی، جگہ چائے منگوانی نہیں، سارے اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ بزرگ نہیں جائے گا۔ ماشاءاللہ ایسے ہوا، سارے چلے گئے، وہ تو بیٹھا رہے۔ اس نے کیا انہوں نے، حضرت تسی چاہ منگا کے، چاہ منگوائی نہیں تسی، خیر چاہ آ گئی، پی کے چلا گیا۔ میں کہا جی سناؤ، بڑا سا کہنے لگا جی تہاڈا تجربہ بڑا شاندار ہے، میرے بڑا فائدہ ہے۔ میں کہا اگلا تجربہ کرنا ہے، کل اعلان کرنا ہے کہ چاہ بھی پینی ہے تے نال سموسے بھی کھانے نے، تے چاہ منگوا لیا جی، سموسہ نہیں منگوانا۔ تو سبحان اللہ، پھر میں بھی آگ چھاڑنا، موسم بڑا اچھا ہو گیا۔ اسی طرح ہی ہویا، چاہ آ گئی، سموسہ کوئی نہ آیا، وہ بزرگ بہ رہا چاہ رہا کے، آخر تک کہندا حضرت تو سموسہ نہیں آیا۔ جس قوم کا یہ میں، اور وہ 19ویں گریڈ کا پروفیسر ہے، ایم اے کلاس کو پڑھانے والا، تو باقیوں تک ہی رونا رونا، گلی پڑی ہر چیز یہ سمجھ جائیں گے، روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجیے، روئیے کہ نو تے پٹیے کہ نو۔ ملک کی حالات آپ دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں جھگڑے، ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، ماشاءاللہ، ایک ڈنڈا مارو گے ہم 10 ڈنڈے ماریں گے، ایک بندے کو مارو گے 10 بندے ماریں گے۔ یہ محافظین ہیں، ملک چلانے والے، صوبے چلانے والے، یہ قیادت کرنے والی برادری ہے، بیڑا کر کر کے رکھ دیا ہے، اور اپنے اپنے انداز سے لگے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، مارو مار، پلے بھی کوئی شے نہیں، دنیا کو تماشا دکھائے ہم مسلمان ہیں۔ اور فلسطین میں کفر سارا مل کر ان کی جو انہوں نے زندگی غارت کر دی ہے، وہاں بچیاں، وہاں بچے، مائیں بہنیں، ہزاروں کی تعداد میں شہید، ہزاروں کی تعداد زخمی، ہسپتال نہیں رہے، ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، روٹی ٹوکر ملنے کو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا تماشا لگا ہوا ہے۔ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ حشر ہو رہا ہے، عدالتوں کے اندر بھی کشتیاں لگی ہوئی ہیں، اسمبلیوں کے اندر بھی کشتیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہی وہ مسئلہ اشارہ صدیاں پہلے، اگر ان کو مل جائے راضی ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو سارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ مولانا فضمان صاحب ماشاء وزارت دیو، سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ کتنے کتنے منصب کے لوگ، کتنے کتنے بڑے لوگ، اور پوزیشن یہ ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کاش کہ وہ راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کار میں جو ملا ہے اس پر راضی ہو جاتے، اور کہتے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں عطا فرمائیں گے، یا کوئی اور مالک نعمت آئے گا تو رسول پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی وادیوں میں 100 دیا، پھر 100 دیا، پھر 100، ایک گھر میں 300 اونٹ آپ نے دیے، کسی کو 50، کسی کو 40، کسی کو 60۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں چاندی اس طرح سمجھ لیں کہ کلو کے حساب سے 10 کلو، پھر 20 کلو، پھر 10 کلو، پھر 10 کلو چاندی تقسیم ہو رہی ہے، لے لے بکریاں تقسیم ہو رہے ہیں۔ 24,000 کیا ہے اونٹ، 40,000 بکریاں، رسول پاک ایک لیلا بھی کار نہیں کھڑے، ہر شے بڑھ چلی۔ اور ایک شخص نے آپ سے پوچھا محمد صاحب، یہ جو آپ کے پاس یہ لشکر ہے اور اس کے لشکر کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ ریوڑ ہے بکریوں کا، یہ مجھے دے دیں۔ تو سوال کس طرح کیا ہے؟ پہلے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو دبایا، گلا دبایا، اور آپ کی سانس لینا مشکل ہو گئی، آپ نے اپنا گلا ٹھیک کیا، سانس راستہ ہی ہوا۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ کہنے لگے مال مجھے دے دو۔ تو آپ نے فرمایا آپ ویسے ہی مانگتے میں دے دیتا، مجھے گلے کی کیوں تکلیف دی ہے؟ آپ نے فرمایا جا سارا لے جا۔ وہ کہتا ہے مذاق کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ کا رسول مذاق نہیں کرتا۔ اس پنڈ جا کے اعلان کر دیتا یہ رسول ہی ایسا صدقہ کر سکتا ہے، دنیا کا بادشاہ بھی کوئی اتنا صدقہ نہیں کر سکتا۔ سارا پنڈ مسلمان ہو گیا۔ یہ سیرت پاک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلاق کا مسئلہ بیان فرمایا، ایلا کا مسئلہ بیان فرمایا، زہار کا مسئلہ بیان فرمایا، اور دنیا میں رہنا کس طرح ہے، دنیا میں ناراضگی اور اس کی صلح صفائی کس طرح کرنی، یہ ساری چیزیں۔
انما الصدقات للفقراء، صدقات جو ہے یعنی مال جس کو ہم زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، یہ مصرف زکوٰۃ بیان ہو رہے ہیں کہ فقراء اور مساکین۔ اب ان دونوں میں کچھ اہل علم نے فرق کیا ہے، فقیر اور مسکین میں فرق کیا ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ مسکین فقیر ایک ہی شے ہے۔ فقیر کے بارے میں یہ ان کا قول ہے کہ جو مسکین سے بدحال ہو۔ مسکین کے بارے میں فرمایا کہ وہ کاروبار بھی ہو یا ملازمت بھی کرتا ہو لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہوں اس کی آمدنی سے، وہ مسکین ہوتا ہے۔ تو فقیر پر بھی آپ صدقہ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اور مسکین پر بھی دے سکتے ہیں۔ والعاملین علیہ، فرمایا جس کو تم زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کرتے ہو، تحصیلدار بھرتی کرتے ہو یا ان کی خدمات لیتے ہو، زکوٰۃ فنڈ سے ان کو تنہا دے سکتے ہو۔ اللہ نے بیان فرما دیا والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، وہ غیر مسلم جن کے تمہاری شفقت کرنے سے یا ان پر کوئی مال خرچ کرنے سے، ان کی معاونت کرنے سے تم امید رکھتے ہو یہ مسلمان ہو جائے، زکوٰۃ کے کھاتے سے خرچ کر سکتے ہو۔ اور پھر رقاب، کوئی بندہ قابو آگے جیل میں پڑا ہوا ہے، روپیہ سرمایہ خرچ کر کے جان کو آزاد کراؤ۔ اسی طرح والغارمین، تبان پڑ گیا ہے، ضمانت دی کسی کے، ضمانت اس کو ادا کرنی پڑی ہے یا ویسے مقروض ہو گیا ہے، ان غارمین میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ چٹی تبان پڑ جائے یا وہ بڑا مقروض ہو جائے، زکوٰۃ کے کھاتے سے اس کی زکاتی ادا کرو۔ لیکن ایک بات یہاں بڑی قیمتی ہے اور جا کر سننے والی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت فلاں پارٹی سے میں نے اتنے پیسے لینے ہیں، فرض کرو میں 10,000 لینا ہے یا 20,000 لینا ہے، تو زکوٰۃ کے کھاتے میں کٹوتی کر لو، یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے کھاتے میں یعنی زکوٰۃ کے کھاتے سے 20 رام لے کر وہ شمار کر لیں کہ گویا کہ اس کو جو مہینے لینے تھے زکوٰۃ میں آ گئے، اس طرح نہیں کر سکتے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی مقروض ہے، مقروض سے مراد ہے کسی اور کے اس نے پیسے دینے ہیں، آپ کے اس نے پیسے دینے ہیں، لیکن وہ اس قابل ہے کہ اس پر زکوٰۃ لگتی ہے، مصرف زکوٰۃ میں آتا ہے۔ آپ نے اس کو 10,000 روپیہ زکوٰۃ کے کھاتے میں دے دیے، اب اس نے چونکہ آپ کے پیسے دینے ہیں، اب اس 10,000 کا مالک بن گئے، اس میں سے 5 یا 2-4 واپس کر دیتا ہے تو آپ کو وہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ لیکن کٹوتی نہیں کرتا، کٹوتی کرو گے تو سارا جہانی مقروض ہے، کٹوتی ہماری جگہ ختم ہو جائے گی، زکوٰۃ کا فلسفہ تو ختم ہو گیا۔ یؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، امام الامیر فرمایا تھا امیروں سے لی جائے گی، غریبوں کو دی جائے گی، اور اتنا دو تاکہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ یہ 500 100 روپیہ اور 300 روپیہ زکوٰۃ لگی، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ارشاد ہے وابن السبیل، مسافر ہے، بندہ تندرست تھا، مالدار تھا، خوشحال تھا، سفر کی حالت میں اس کی پریشانی آئی ہے، زکوٰۃ کے کھاتے اس کو کرایا، یہ روٹی ٹوکر تم دے سکتے ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا مقرر کردہ یہ مصرف زکوٰۃ اللہ نے بیان فرمائے ہیں اور اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، یاد رکھو اللہ جاننے والا بھی حکمت والا بھی ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، ان الذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونے چاندی کے خزانے بناتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کے ساتھ جو حشر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان کے ٹھپے بنا کر، مورے بنا کر ان کے پہلے پیشانی پہ لگائی جائیں گی، پھر ان کے پہلو پر لگائی جائے گی، پھر ان کے پشتوں پر لگائی جائے گی، ساتھ کہا جائے گا ذوق، چکھو مزے، یہ تیرا خزانہ تھا اور ان خزانوں کے ذائقے چکھو۔ صحابہ نے پوچھا ومل کنز یا رسول اللہ، خزانہ کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا علیہ السلام جو صاحب نصاب ہو جائے، سونے کا، چاندی کا یا کرنسی کا، لے کر زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ خزانہ ہے، اگر 2-4 لاکھ بھی ہو، 2-4-10 ارب ہو، اس کے بعد کھرب ہو، لیکن زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ خزانہ نہیں، وہ اللہ کا فضل و کرم ہے جس کو اللہ نے دیا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، پر اس پہ افسوس کرنے کی یا ٹکرے مارنے کے رونے کی ضرورت ہے، فلانا ارب خرب پتی ہے، میں کروڑ پتی بھی نہیں، تو ساری زندگی اسی دوڑ کے اندر دوڑ کے ہاف کے فوت ہو کے بڑے قبرستان میں دفن ہو جاتا، چلو بڑے میں نہیں کہ چھوٹے دفن ہو جائے گا۔ مقصد میرا یہ تھا کہ یہ تو میدان ایسا ہے، الہاکم التکاثر، اور کتنے لوگ ہیں جو اس
مطلب ریس میں لگے ہوئے یار اس کے پاس بنگلہ ہے فلاں اس نے فلانی کالونی میں چلا گیا ہے اسی اپنی کالونی جو اسی غلام حسین دی کالونی جو نکلے تھے وہ کیڑیاں کیڑیاں کالونیاں لوگ مار مار کے ٹکرے اور بول بول کے چوٹ کر کر کے فراڈ تو جب وہاں پہنچ جاتا ہے کوٹھی بن جاتی ہے مکان بن جاتا ہے فرشتہ آتا ہے فوت کر کے فرشتہ چلا جاتا ہے لاش اٹھا کے دفن کر دی جاتی ہے اللہ لگا ایسے تو کیا اس لیے بندہ پیدا ہوا کہ جب وہ مرے تھے اس کے مکان کو ٹائلیں لگی ہونی چاہیے قرآن مجید کے اندر حدیث میں نہیں لکھا ہوا جب بندہ مرے 2 منزلہ مکان ہو تو ماسٹر ٹائل اس کے فرنٹ پہ لگی ہوئی کسی جگہ نہیں لکھا ہو بڑے بزرگ پوچھ لو انہوں نے شاید پتا ہو کہ مسئلے تھا میرے علم میں یہی ہے کہ وہاں کچھ نہیں لکھا ہوا صحراؤں میں جھونپڑیوں میں فوت ہونے والے بھی جنت کے وارث بنے بلڈنگوں اور کوٹھیوں والے وہ سزا پا کے عذاب میں مبتلا ہو کے جہنم کا ایندھن بنے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ آسانیاں پیدا کرے ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقِ اوپر ہے اوپر ہی ہے نا ہے جی چلو لو یجدون ملجا اگر وہ لوگ اس طرح کے ہیں اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے او مغارات یا ان کو کوئی سرگ مل جائے او مدخلا یا ان کو کوئی وہاں گھس جانے کی اندر داخل ہونے کی جگہ مل جائے لولو تو اس کی طرف وہ پلٹ جائیں گے چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ یجمعون اور وہ رسیاں توڑانے والے یعنی اس طرح بے قابو سوار جس طرح سواری ہوتی ہے اس طرح بے قابو ہو کر وہ دوڑ کے اپنی جان بچانے میں چلے جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ نبی الزام لگانے والا بھی گھرانہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کر دیا تیری ذات پر بھی الزام رکھتے ہیں کہ کیا کہ آپ تقسیم نہیں کر رہے صدقات کی تقسیم ٹھیک نہیں ہو رہی تو اپنی پوزیشن یہ ہے فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا اگر ان کو کچھ دے دیا جاتا ہے تو راضی ہو جاتے ہیں وَإِن لَّمْ يُعْتَوْا مِنْهَا اگر اسے کچھ نہیں دیا جاتا اذا ہم يسخطون تو ناراض ہو جاتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کاش کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس میں عاشق دیکھے اللہ دے رسول تے پھر دیندے ہیں نا اور صدقے یا رسول اللہ تو ہی دیتا کھانے بات بنی ہوئی ہے یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی آگے کیا ہے ورفانی اللہ معاف کر دے رزق دے دے درجے بلند کر کے وجبرنی کمی رہ گی وہ پوریاں کر دے یا اللہ وہ اللہ سے دعا رزق کا بخشش کا معافیاں اللہ سے مانگ رہے ہیں اس میں وہ صدقہ خیرات کی جو تقسیم ہے یا مال غنیمت کی تقسیم ہے وہ اشارہ ہے رسول پاک دے دیں مقصد کیا ہے اور سارا مال آپ نے مہاجرین میں دیا ہے انصار کو کچھ نہیں دیا تو انصار خوش ہیں اللہ کی تقسیم پر رضینہ قسمت الجبار اے اشارے ہے اللہ تو دیتے ہی رزاق ہے تو رسول پاک جو تقسیم میں کسی کو کمی کسی کو زیادہ دے دیں تو آپ اس کو راضی ہو جانا چاہیے تو ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کاش کہ وہ اس بات پہ راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ نے دیا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مال غنیمت میں یا تقسیم کار میں جو کچھ ان کو دیا وقالوا حسبنا اللہ کاش وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ان قریب اللہ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لیڈر ہیں سپہ سالار ہیں مال غنیمت حصہ ملے گا تو رسول پاک بھی عطا فرما دیں گے انا الی اللہ راغبون ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے جانے والے ہیں انما الصدقات للفقراء بے شک صدقہ زکوٰۃ جو ہے یہ زکوٰۃ کا فنڈ وہ فقیروں کے لیے ہے مسکینوں کے لیے ہے فقیر زیادہ کنگال ہوتا ہے مسکین کے مقابلے میں والعاملین علیہ اس پر کام کرنے والے مزدوریاں اور وہاں ملازمت کرنے والوں پر زکوٰۃ میں سے ان کو تنہا ان کو معاوضہ دیا جاتا والمؤلفۃ قلوبہم تالیف قلب کے لیے الفت پیدا کرنے کے لیے
بے دین کو، غیر مسلم کو پیار محبت مالی طور پہ کرنے سے اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ زکوٰۃ کے کھاتے سے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر رقاب، گردنیں ادا کرنے، گردنیں چھڑانے، کسی پہ 302 کا پرچہ ہو گیا ہے اور وہ بے گناہ آدمی ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے، ایسے لوگوں پر پیسہ خرچ کر کے زکوٰۃ کے کھاتے سے پیسہ خرچ کر کے ان کی جانیں چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح والغارمین، تبان پڑ گیا ہے، اس کی چٹی پڑ گئی ہے یا وہ مقروض ہو گیا ہے، جب زکوٰۃ کھاتے سے اس کو دے سکتے ہو۔ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے مراد ہے۔ وابن السبیل، مسافر، مسافر آدمی سفر میں ہے، جیب کٹ گئی ہے یا کوئی ایسی بیماری یا کوئی مصیبت آ گئی، زکوٰۃ کھاتے سے دے سکتے ہو۔ کرایہ ٹکٹ لے کے، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔